अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। एहसन इकबाल शहर की स्टेक होल्डर्स जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बनाए। हाफिज नईमुर रहमान आज खूब गरजे और बरसे, कहा कि मरदमशुमारी में नकाइस और मसाइल के हल के लिए चंद मनपसंद वुज़रा की कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कराची आए और शहर की स्टेक होल्डर्स जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बनाए। साथ साथ ये भी कहा कि मरदमशुमारी सही अंदाज में मुकम्मल करने के लिए की मुद्दत में मजीद 1 माह का इजाफा किया जाए। जमात इस्लामी ने वेब पोर्टल का आगाज कर दिया है। कारकुनान घर घर, गली मोहल्लों और बाजारों में जाकर वेब पोर्टल भरवाएंगे। साथ साथ ये भी बताएं कि तौसी शुदा मरदमशुमारी में कराची की आबादी में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। मरदम और खाना शुमारी की तौसी शुदा तारीख के पहले रोज कराची की आबादी, स्ट्रक्चर्स और यूनिट्स की तादाद में इजाफे का रुझान रहा। शहर कायद की आबादी 1,53,36,315, जबकि सिंध की मजमूई आबादी 5,09,58,992 तक पहुंच चुकी है। कई इलाकों में शुमार कुरिंदा से टैबलेट वापस ले लिए गए हैं। कल से उनकी जिम्मेदारियां पोलियो वर्कर्स संभालेंगे। जराए ने यह बताया है कि जिनके पास हर घर का डेटा पहले से ही मौजूद है। साथ साथ कराची वाटर बोर्ड इंतजामिया का सनतों और फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर नस्ब करने का फैसला। वाटर बोर्ड की इस्लाहती इंतजामिया ने हाइड्रेंट्स के साथ साथ सनतों और फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर नस्ब करने का फैसला किया है। इंडस्ट्री जोन की सैकड़ों फैक्ट्रीज में पानी के मीटर्स में मुबैना रद्दबदल और कोड 9 के जरिए एवरेज बिलिंग किए जाने का इंकशाफ है। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने यह भी बताया कि कोड 9 के नाम पर हुकूमती खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने वाले मुनज़्ज़म सिस्टम के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां कर ली गई हैं, जबकि करोड़ों का पानी इस्तेमाल करने वाले मिल मालकान से चंद लाख का बिल वसूल किया जा रहा है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में यह भी बताएंगे कि सुई सतन गैस कंपनी के बिल्स में मीटर रेंट की मद में 500 रुपए वसूली ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। साल भर गैस दस्तयाब नहीं होती। पीयूजी के नाम पर इजाफी बिलिंग थी, अब मीटर रेंट यकदम 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। रमजान में गैस लोड शेडिंग के अलावा शहर का निस्फ से जायद हिस्सा मुकम्मल तौर पर गैस से महरूम भी है। फी सारिफ 137 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हर दूसरे सारिफ के बिल में पीयूजी चार्जेस शामिल हैं। जबकि रवा साल की पहली सहमाही में दहशतगर्दी के सबब अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। CRSS रिपोर्ट सामने आ गई। रवा साल की पहली सहमाही में दहशतगर्द हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कम अज कम 854 अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं। ये तादाद 2022 के मजमूई आदादशुमार का निस्फ हिस्सा है। जबकि सिंध में कल तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक की पुरसादत रात 27वीं शब के मौके पर सिंध में कल तालीमी इदारों में तातील का बाकायदा तौर पर ऐलान और नोटिफिकेशन सामने आ गया। जबकि शब कदर के मौके पर मरकजी मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर खुले मकामात पर सिक्योरिटी इक़दाम को गैर मामूली बनाने की हिदायत जारी कर दी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से नमाज तरावी, तकमील कुरान और महफिल शबीना के मौक़ों पर थाना जाब तमाम तर हिफाजती इक़दाम को यकीनी भी बनाएं, ये भी अहकाम दे दिए गए हैं। जबकि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सदारत में शोबे तफ्तीश की अपग्रेडेशन और तंजीम नौ के हवाले से इजलास हुआ। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन में शोबे तफ्तीश सिंध के तमाम सीनियर अफसरान काम करेंगे। जबकि शाह लतीफ़ के हवाले से भी आपको बताएंगे आखिर में प्रोग्राम के कि स्थानीय की हदूद के पड़ोस में डाकुओं ने टेलर, सैलून और बर्गर वाले समेत 5 दुकानें लूट ली हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक शाह लतीफ़ टाउन की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें रोजाना हो रही हैं और ताज़ा जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुसल्लम मुल्ज़िमान ने शाह लतीफ़ टाउन थाने के करीब सेक्टर 17B में 5 दुकानों को एक साथ लूट लिया था। प्रोग्राम के बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और ये बताएं आपको कि एहसन इकबाल शहर की स्टेक होल्डर्स जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। हाफिज नहीं मैदान में आ गए। हमने देखा था कि एक कमेटी बनाई गई थी मरदमशुमारी में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के लिए, जो कराची की आबादी कम गिनी जा रही थी उस पर बड़े सवालिया निशान उठते नजर आ रहे थे। PTI की जानिब से भी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, MQM की जानिब से भी और सर फहरिस्त अगर कहें तो जमात इस्लामी की जानिब से भी। जमात इस्लामी पहली जमात है जिसने कहा था कि जो इदारा शुमारियात का दफ्तर है उसके बाहर हम धरना देंगे। फिर हमने देखा कि एक कमेटी बनाते हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल, जिसमें वफाकी वजीर अमीनुल हक जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है उनको शामिल किया गया है। तो फिर इस पर एक रद्द अमल सामने आया कि हाफिज नईम ने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा को बिठाने से कुछ नहीं होगा, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल तफ्तीश और शामिल जो है वो काम किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। रहनुमा जमात इस्लामी नजीब अयूबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, एक कमेटी बना दी गई
ٹھیک ہے، اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگ لے جائیں کہ بھئی ہم نے کہا تھا، ہم نے شور کیا تھا، ہم نے آواز اٹھائی تھی. اب وہ کمیٹی بنانے کے بعد بھی تحفظات ابھی برقرار ہیں کہ کچھ چند من پسند وزراء کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں؟ جی السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. بہت اہم موضوع آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے. یہ کراچی کا یوں سمجھیں کہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، مردم شماری. مردم شماری کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس پچھلی مردم شماری کو جس میں تحفظات تھے اس میں پیپلز پارٹی، اس کے اندر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے دستخط کر کے 1,85,75,00,000 والی مردم شماری ہمارے سر پہ تھوپ دی تھی. اور اس پہ تو انور مقصود نے ایک لطیفہ بھی کہا تھا کہ مردم شماری کا مطلب صرف آدمیوں کو شمار کرنا نہیں ہوتا. تو یہ ایک لطافت کے پیرائے میں بات کی تھی، لیکن یہ بہت گہری بات تھی کہ آدھی آبادی اور آدھی سے زیادہ آبادی کو کراچی کی کم کر دیا گیا. جماعت اسلامی کے تحفظات اسی دن ہم نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، اور آج یہ جو رونا گانا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ انہوں نے یہ بینر لگا دیے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی کراچی میں. تو بھائی الٹی گنتی کو تو آپ ہی نے تو سب سے پہلے نوٹیفائی کروایا تھا اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر. تو آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ اور یہ جو ایم کیو ایم کے یہ مختلف دھڑے ملنے کے بعد اب انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا ہے. اور یہ میں تو ان ٹویٹس کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ والے ٹویٹ جو ہے وہ مصدقہ نہیں ہوتے، اس کی تصدیق نہیں ہو پاتی کہ شاہد مسعود کا کوئی ٹویٹ چل رہا ہے اور کسی اور کا بھی چل رہا ہے کہ اتنے ارب اور اتنے، لیکن یہ بات میں بہرحال اس کو کوٹ بھی نہیں کروں گا. لیکن ایسی شنید تو ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کے معاملے پہ کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اپنی وزارتیں پکی کی جاتی ہیں، اور یہ سارا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ ہر ایسے نازک موقع کے اوپر ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے درباری پارٹی بنی رہی ہے، اور اس نے اس دربار کے اندر مختلف سیٹوں کے اوپر اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہوتی ہیں. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے اور وہ اسٹیک ہولڈر ہے، بھرپور طریقے سے کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے. کراچی کے اندر ابھی انتخابی نتائج نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جماعت اسلامی عوام کے، کراچی کے شہریوں کی دل کی آواز بنی ہوئی ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وڈیرا مائنڈ سیٹ جب ہم کہتے ہیں نا، تو وڈیرا مائنڈ سیٹ تو یہ پاکستان جیسے ہی بنا اس وقت سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کو الگ کروانے والے کون لوگ تھے؟ یہی لوگ اب سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کی نظریں جو ہے وہ کراچی کے اوپر ہے، اور کراچی کو استبل تو بہرحال نہیں بننے دیں گے نا ان وڈیروں کا. اچھا نجیب صاحب ایک بات بتائیں، ایک بات بتائیں. ابھی کچھ دن قبل حافظ نعیم کی ملاقات بھی ہوئی گورنر صاحب سے، اس میں تو بڑا اچھا ایک جیسچر تھا جماعت اسلامی کا بھی، اور خاص طور پر ایم کیو ایم یا پھر گورنر کی بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی. نمائندے تو ہیں وہ وفاق کے، لیکن ان کا تعلق ایم کیو پاکستان سے ہے. تو کیا وہ اس ملاقات کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں، یا پھر الگ الگ فردن الگ پلیٹ فارمز کے ساتھ الگ الگ چل رہے ہیں؟ جماعت اسلامی تو بڑے گڈ جیسچر میں گئی ہے، اور گورنر صاحب کی وہ دعوت تھی افطار، اس پہ شہر کے متعدد شخصیات موجود تھیں، اور گورنر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے گفتگو کی. لیکن ان کی ساری گفتگو کا محور پکوڑے تلنے کے اوپر تھا. مطلب یہ بات تو اب میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے کہ حافظ نعیم جماعت اسلامی صاحب میں پکوڑے تلے گی. پھر نہیں، جماعت اسلامی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ چیزیں دے دیں، ہم خود اپنے پکوڑے تل لیں گے، ہماری دیگ میں آپ اپنے پکوڑے نہ تلیں. آپ کا ماضی گواہ ہے کہ آپ نے کراچی کے ساتھ جو حشر کیا ہے، اور حکومتوں میں چاہے وہ کم سے کم یہ گورنر اس گورنر سے تو اچھے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے تھے اتحاد کے اندر. انہوں نے تو گورنر ہاؤس کھولنے کا کہا تھا، یونیورسٹی بنانے کا کہا تھا. اس گورنر نے کم سے کم چاند رات کے اندر یہ گورنر ہاؤس تو کھول دیا مہندی اور چوڑیوں کے لیے. دیکھیں، میں گورنر کے اچھے اور برے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک فرد مستقل پکوڑے تلنا، مہندی لگانا، چوڑیاں لگانا، ٹھڑک مٹانا، یہ والے کام کر رہا ہے، اور وہ کراچی کے اندر گولے گنڈے کھا رہا ہے، وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کیا نہیں کر. لیکن بات یہ ہے کہ کراچی کا ہر 15واں آدمی جو ہے نا وہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا چکا ہوا ہے. ہر 10واں آدمی اپنے موبائل کئی مرتبہ چھنوا چکا ہے. اچھا، پہلے تو ڈاکو بھی ذرا وزیدار ہوتے تھے، اب ڈاکو بھی ٹچے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے سیلون والے کو لوٹ لیا، اس نے فلاں کو لوٹ لیا، اس نے وہ چلتے ہوئے ریڑے کے اوپر سے ٹھیلے سے کیلے اٹھا لیے اور اس کا وہ لے کے بھاگ گیا.
تو پیسوں کا ڈبہ. تو اس قسم کے ٹچے لوگ جب حکمران ہوں گے اور ٹچے لوگ ہی ڈاکو ہوں گے. اب یہ اطلاعات بھی تو آ رہی ہے نا کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ دادو کے اندر پولیس کی نوکری کر رہا ہے. وہ ڈاکو جو پکڑا گیا وہ وہاں سے. اچھا چلے ایک بات مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم نے 3 ملاقاتیں کی وزیر اعظم سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحفظات دور کرنے کی جب باری آئی تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کمیٹی کے اندر ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ تحفظات دور ہونے کا رزلٹ یہ ہے کہ مردم شماری کے جو تاریخ میں توسیع کی گئی تھی اس میں کراچی کی آبادی, یونٹس, تمام چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو کیا اس بات پر مطمئن نہیں ہے جماعت اسلامی؟ قطعی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے یہ جو آنسو پوچھنے والے عمل ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں معلوم ہے نا. یہ کریں گے یہ کہ آپ کی جو پہلے آبادی تھی, ابھی تو اس وقت خیر کراچی اور حیدرآباد برابر کر دیا انہوں نے کم و بیش, لیکن آج جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اور پریس کانفرنس کی شماریات کے دفتر کے آگے, اور ان کے ڈائریکٹر انچارج وہاں موجود تھے. وہ آئے, ملے, بڑا خیر سگالی انہوں نے جیسر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس لیٹ شروع ہوئی تھی اور چونکہ اور چنانچہ اور یہ اسی کے اندر, لیکن حافظ صاحب نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ دیکھیے لیٹ شروع ہوئی تو آپ نے ٹیبلٹ بھی تو منگائے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں, تو وہ ٹیبلٹ ہمیں تو نظر نہیں آئے کسی جگہ. یا ان علاقوں میں جہاں ایم کیو ایم کا ووٹر رہتا ہے, یا جماعت اسلامی کا ووٹر رہتا ہے, یا اردو اسپیکنگ بولنے والا ووٹر رہتا ہے, وہاں پر کتنے وارڈ آپ نے چھوڑ دیے ہیں. کیا آپ کے پاس اسٹاف کی کمی تھی یا کیا مسئلہ تھا, آپ اس کو بتاتے. لیکن یہ کہ یہ اب جو ایک دم سے بڑھنا شروع ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ میں اس کی تعریف کروں گا کہ چلے جی کچھ تو ہوا, لیکن احسن اقبال صاحب کو چاہیے کہ اس کمیٹی کے اندر وہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. کراچی کے اندر جماعت اسلامی ایک بھرپور طریقے سے, یعنی اب اس کا میئر آنے کی بات ہو رہی ہے کراچی کا, اس کو مینڈیٹ ملا ہے. یہ بھی مجھے ذرا اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہیے کہ جماعت اسلامی نے بڑی تگ و دو کر کے عوام سے جب ووٹ لیا, کیمپین چلائی تھی, مجھے یاد ہے, اس کے بعد جماعت اسلامی آگے آ گئی تھی. پھر جو حتمی نتائج آئے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی آگے تھی. پھر وہ معاملہ تو کھٹائی کا شکار ہو گیا. اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں حافظ صاحب اور آپ؟ دیکھیں بیک وقت کئی مسائل چل رہے ہیں اور کئی مسائل پہ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی ایک مسئلے کو چھوڑا ہو. جماعت اسلامی ایک ایسی قوت ہے, ایک ایسی تحریک ہے کہ بیک وقت مختلف محاذوں پہ وہ ڈٹی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے مردم شماری, اب دیکھیں ہم نے تو اپنا پورٹل بنا لیا ہے, اب ہم کاؤنٹر چیک کریں گے, ان کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے. اب وہ والی پارٹیاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ تو صرف اپنی سیٹوں کے چکر میں ہے کہ ہمیں 2-4 وزارتیں مزید مل جائیں اور ایک گیم پلان کا حصہ بن کے اور یہ کر لیں, تو یہ تو حکومت میں شامل ہے. اب کمیٹی میں ہو یا نہیں ہو, حکومت کا حصہ ہے. روز ان کی آنیاں جانیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور گورنر انہی کا ہے, تو کمیٹی میں ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا. بات تو یہ ہے کہ آپ جب پہلے حکومت میں تھے تو آپ نے شب خون مارا کراچی کی مردم شماری کے اوپر. آپ دوبارہ لے کے آ گئے کہ ڈی جور طریقے سے کرائیں گے, فلاں کرائیں گے, ہیڈ کاؤنٹ کریں گے. ہیڈ کاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل پتے والی بات ختم ہو جاتی ہے, جو جہاں بھی رہتا ہو. لیکن اگر وہ کراچی کے وسائل استعمال کر رہا ہے, کراچی کی سڑکیں, کراچی کا پانی, کراچی کی بجلی, کراچی کا گیس, کراچی کے اندر نوکری, تو اس کو یہاں پر کاؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, which is understood کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی تو یہی کہہ رہی ہیں نا کہ جو کراچی میں رہ اس کو کاؤنٹ کر لیں بھائی. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کی وہ جدوجہد مجھے خود وہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہی لوگ تو تھے. دیکھیے آپ اتنا باریک فلسفہ, اتنا واضح فلسفہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی لوگ تو پچھلی حکومتوں میں ہیں اور پچھلی حکومتوں سے لے کے اب پھر یہ ان حکومتوں کے اندر جو ہے بیک ڈور سے آ گئے ہیں, تو یہ لوگ کیسے صحیح کریں گے؟ ہمارا مطالبہ تو بڑا جینون ہے کہ کراچی کی آبادی کسی طور پہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے ہم نے پورا تجزیہ بنا کے دیا. ہم نے کہا کہ بجلی کے میٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے گھروں کے اندر آپ ٹھیک ہے, مطلب عید کے بعد پھر وہ جو کہا ہے پورٹل بنائیں گے, ویب پورٹل, اور گھر گھر جا کر کام کریں گے. پورٹل بن گیا ہے, ان کو جمع خاطر رکھنی چاہیے. پورٹل بن چکا ہے. اب ہم خود, ہمارا ورکر ایک ایک گھروں پہ جائے گا, ایک ایک گھروں پہ جا کے مردم شماری کرے گا اور اس کے بعد ان کے منہ کے اوپر مارے گا کہ یہ ہے کراچی کی اصل مردم شماری. اب کارکنان کو یہ ٹاسک مل گیا ہے کہ وہ ایک ایک گھر کے اوپر جائیں گے اور یہ مردم شماری کریں گے. تو اس طریقے سے اصل میں یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ اس طریقے سے اپنی صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ کسی طور پہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں اضافہ ہو, اور اسی بنیاد کے اوپر یہ وڈیرا ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر کھڑے کر دیتا ہے.
इसी तरीके से पानी की तकसीम का मामला आ जाता है, इसी तरीके से फिर पैसों की तकसीम का मामला आ जाता है, नौकरियों ठीक है, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ हमारे पास, कराची के लड़के को नौकरी नहीं मिलती और कराची के डोमिसाइल के ऊपर वहां से उठ के लोग आ जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से, यहाँ तक कि अब KPK के लोग कराची के डोमिसाइल के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं और वहां पर कराची की, चलें इस पर भी एक जो है वो मौजूद रखेंगे, सेगमेंट रखेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नजीब अयूबी हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी एक बार फिर जो है वो चाह रही है कि इदारे शुमारियात पर धरना दिया जाए या फिर इस पर आवाज़ उठाई जाए। बहरहाल तौसी शुदा मरदमशुमारी में कराची की आबादी में इजाफे का रुझान देखा गया है। इस पर हम आपको जो डिटेल्स मरदमशुमारी के इदारे की जानिब से दी गई हैं वो शेयर कर लेते हैं कि मरदमशुमारी और खानाशुमारी की तौसी शुदा तारीख के पहले रोज़ कराची की आबादी, स्ट्रक्चर्स और यूनिट्स की तादाद में इजाफे का रुझान रहा। शहर कायद की आबादी 1,53,36,315, जबकि सिंध की मजमूई आबादी 5,09,58,692 तक पहुंच गई है। कई इलाकों में शुमार कुनंदा से टैबलेट वापस ले लिए गए हैं। कल से उनकी जिम्मेदारियां पोलियो वर्कर्स संभालेंगे, जिनके पास हर घर का पहले से ही डेटा मौजूद है। और इतवार की शाम तक कराची में 19,90,387 स्ट्रक्चर्स, 28,25,676 यूनिट्स को शुमार किया गया, जबकि 29,61,607 लिस्टेड और 28,60,552 घरानों का शुमार किया गया। इसी तरह शहर कायद की आबादी 1,53,36,315 तक पहुंच गई है, जिनमें से 80,59,426 मर्द और 72,76,000 के करीब खवातीन और 1,417 ख्वाजा सिरा शामिल हैं, जबकि सिंध में 76,04,250 स्ट्रक्चर्स, 87,23,822 यूनिट्स और 5,09,58,692 आबादी का शुमार किया गया है। मजमूई आबादी में 2,67,51,848 मर्द, 2,42,04,060 खवातीन और 2,784 ख्वाजा सरा शामिल हैं, जबकि हैदराबाद डिवीजन की अगर बात करें तो उसमें शामिल 9 अजला की आबादी 1,12,82,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि हैदराबाद डिवीजन में 19,16,000 स्ट्रक्चर्स और 20,41,000 से ज़ायद यूनिट्स शुमार किए गए हैं। लाड़काना की अगर बात की जाए तो 10,11,000 स्ट्रक्चर्स, 10,47,000 के करीब यूनिट्स और 75 लाख से ज़ायद आबादी शुमार की गई है। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में अगर बात की जाए तो 9,23,565 स्ट्रक्चर्स, 9,70,271 यूनिट्स, 58,23,176 आबादी शुमार की गई है। मीरपुर खास डिवीजन की बात की जाए तो 8,14,332 स्ट्रक्चर्स, 8,37,427 यूनिट्स और 48,45,589 आबादी शुमार की गई है। सक्कर डिवीजन के अंदर 9,47,274 स्ट्रक्चर्स, 10,01,047 यूनिट्स और 61,04,994 आबादी को शुमार किया गया है। ये वो डिटेल्स हैं जो आपसे शेयर की गई हैं और जो इस वक्त मरदमशुमारी का इदारा है या इदारा शुमारियात है उसकी जानिब से जो है वो आदाद शुमार सामने आए हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं इस वक्त तौसी शुदा मरदमशुमारी के अंदर कराची की आबादी में इजाफे का रुझान ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी एफर्ट्स हैं और किसने जो है वो काम किया है बेहतर तरीके से, उस पर बात कर लेते हैं। मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी मजहर जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुझे याद है कि पिछले सेगमेंट के अंदर, लास्ट प्रोग्राम के अंदर आपने ये हमसे वादा किया था कि हम काम कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। ऐसा क्या किया, क्या जो है वो उसके अंदर चेंजेस की गई हैं कि आबादी क्या ज्यादा शुमार होना शुरू हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हाँ, असल में सारी कंप्लेंट्स थी हमारे पास, MK मौलवी की तरफ से भी आई थी, जमात इस्लामी की तरफ से आई थी, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आई थी। उस पर फिर हेड ऑफिस ने हमारी लिस्टें तैयार की। जो इस्लामाबाद में जो डाटा था उसमें हाई राइज बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा इशू था। हाई राइज बिल्डिंग का डाटा निकाला गया तो पता चला उन हाई राइज बिल्डिंग में कि 2-3 फ्लोर पे काम हुआ है, बाकी फ्लोरों पे इन्वेटर गया ही नहीं, उसने काउंट ही नहीं किया है। और फिर दूसरे जो मुख्तलिफ आबादीज थी, जैसे मैंने भी कुछ आबादीज विजिट की थी, मूसा कॉलोनी, गौहराबाद, वाटर पम्प, डाकखाना, लियाकताबाद वगैरह, वहाँ जो था वहाँ सिर्फ नीचे के घरों पे नंबर लगा दिए गए थे, ऊपर 2-2, 3-3 मंजिला जो घर थे उन सबको छोड़ दिया गया था। ठीक है, वो फिर उस पर काफ़ी एक्शन लिया गया। हमारे चीफ सेंसस कमिश्नर नईम मुजफ्फर साहब ने और सेक्रेटरी प्लानिंग ने यहाँ बात की, चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब से, उन्होंने फिर कमिश्नर कराची को कहा, कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को एक्टिवेट किया, जिन्होंने उसके बाद से इस काम में तेजी आई और माशाल्लाह से अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं और अच्छा कवर हो रहा है
اور ٹیمیں جا رہی ہیں. اچھا، شہر قائد کی کراچی کی آبادی 1,53,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے کچھ. جی ہاں، 1,55,00,000 ہو گئی ہے آج صبح تک. آج صبح تو ابھی بھی کیا کوٹ کریں گے، کتنا پرسنٹ مردم شماری ہو چکی ہے کراچی شہر میں؟ 94% کمپلیٹ ہو چکی ہے، 4% باقی ہے. 4% کو اگر ایڈ کر لیں آپ لوگوں کے اعداد و شمار کے مطابق تو 1 کروڑ کچھ 55-60 لاکھ تک پہنچ جائے گی آبادی. جی ہاں، 180 تک ہے امید کہ 180 تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ جو لوگ کاؤنٹ کر چکے ہیں ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں، یعنی جو ہم نے شمار کر لیے ہیں لیکن ان میں چونکہ گھر رہ گئے ہیں اوپر کے گھر، ان علاقوں میں بھی ٹیم جاری ہے. اچھا، ایک چیز اور سامنے آئی ہے، جو انیمیٹرز ہیں، شمار کنندگان، ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی گئی ہیں، پولیو ورکرز کو دے دی گئی ذمہ داریاں؟ نہیں، وہ نہیں، پولیو ورکرز کو دی نہیں گئی ہیں. وہ ان کو ابھی شاید سندھ گورنمنٹ کچھ انگیج کرنا چاہ رہی ہے ان کو، اس لیے کچھ گھروں ہو سکتا ہو کہ وہ بہتر طور پہ پولیو ورکر جو ہر گھر کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، تو ان سے بھی کوئی انفارمیشن تھرڈ پارٹی آڈٹ کے تحت شاید کلیکٹ کی جا رہی ہے ان سے. تو ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہو رہا ہے جس میں یونیورسٹی کے اور R&D کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اپنے طور پہ آبزرو کر رہے ہیں جا کے کہ جن گھروں میں ہوئی ہے مردم شماری وہاں پہ جا کے ڈیٹا پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کے گھر پہ آئے تھے کتنے لوگ ہیں، تو وہ پھر ان کا ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سے ٹیبلٹ میں کیا ریکارڈ ہوا ہے. تو وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ اچھا کچھ لیکیجز تھے مظہر صاحب. مجھے یاد ہے کہ نعیم ظفر صاحب نے جب اس بات کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا تھا اور یہ برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ آن گراؤنڈ فیلڈ پہ نظر نہیں آتے، وہ تمام تحفظات دور ہوئے کیا؟ جی ہاں بالکل تحفظات دور ہو گئے. اب تو رات 11-12 بجے تک اسسٹنٹ کمشنر کام کر رہے ہیں فیلڈ میں اور چیکنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اچھے جبھی سے رزلٹ اچھے آنا شروع ہو گئے. اچھا کچھ ایک اور بھی یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ سامنے آیا تھا، رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس میں صبح کے اوقات کے اندر جو لوگ جو پیشہ ورانہ جو پیشہ لوگ نہیں ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، تو پھر اس طرح بھی کاؤنٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے توسیع کی گئی تھی. تو اب کیا مزید توسیع کی جائے گی ڈیٹ کے اندر؟ جی ہاں بالکل انشاءاللہ جب تک ان کی اپنے جو لوگ ہیں ان کے تحفظات دور نہیں ہو جاتے سندھ کے اسٹیک ہولڈر کے، انشاءاللہ اس وقت تک توسیع ہوتی رہے گی. ہو سکتا ابھی 20 اپریل تک کی ہے، پھر 30 اپریل تک کر دیں، اس کے بعد شاید 5 مئی تک کر دیں. یہ کام جب تک اچھا میرے پروگرام کے اندر ایم کیو کا موقف سامنے آیا تھا مدر صاحب، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک اسٹرکچر ہمارے اس پروگرام کے اندر واضح کیا تھا. اس میں یہ بتایا تھا کہ نادرا کو ہم نے خط لکھا، اگر آپ نادرا کے جو NIC کارڈز ہیں وہ دیکھیں کراچی کے، تو وہی جو ایڈریس شدہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں جن کا ایڈریس کراچی کا، وہی کوئی 1-1.5 کروڑ بن جاتے ہیں. پھر جو باہر سے آئے ہوئے غیر مقامی ان کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ بھی آبادی کوئی لگ بھگ 1-1.5 کروڑ بن جاتی ہے. تو اس کو اگر مجموعی طور پہ ملایا جائے تو یہ کوئی 3 کروڑ آبادی بن جاتی ہے، لیکن آپ کے اعداد و شمار کے مطابق 1,53,00,000 یہ بھی تک آبادی. جی ہاں اتنی آبادی ہو سکتی ہے، لیکن لوگ بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیفینس، کلفٹن، KD اسکیم 1 وغیرہ کے علاقوں میں چلے جائیں تو لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے انوویٹر سے. دروازے ہی نہیں کھولتے ہیں، انوویٹر بیل بجا کے چلا جاتا ہے 2 بار 3 بار. اور کوآپریٹ بہت، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انوویٹرس کی کمپلین بھی ہمیں ملی، ہم نے وہ بھی پہنچائی ہے کہ آپ کے گھر میں 4 آدمی ہیں تو وہ 2 آدمی لکھ رہے ہو، اور بحث کرتے ہیں جی نہیں یہ جو نوکر ہیں یہ تو آزاد کشمیر کا. ارے وہ نوکر تو یہاں مظہر صاحب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ پولیٹیکلی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اس کو ادارہ شماریات کس طرح سے کاؤنٹر کرے گا؟ ہاں دیکھیں رابطے میں تو ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے، ان کے تحفظات کو دور کر رہے ہیں. جیسے جیسے کمپلین آتی جا رہی ہیں ویسے ویسے کمپلین کو دور کرتے جا رہے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ بھی کافی، ویسے ایک سیاسی جماعت نے کہا کہ 1 ماہ تک کے لیے اور توسیع کر دینی چاہیے. ہو سکتا 1 مہینے کا. ابھی کس نے کہا؟ جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا کہ 1 ماہ اور ہونا چاہیے اس میں توسیع. اچھا ہو ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے، ڈیمانڈ کی ہوگی. حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے مردم شماری صحیح انداز میں مکمل کرنے کے لیے اس کی مدت میں 1 ماہ تو بڑھا دیں بھائی. جی ہاں کراچی کی 100% کمپلیشن کام کی رپورٹ ہونی چاہیے جو ہم تمام اسسٹنٹ کمشنر سے لیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اپنی ڈپٹی کمشنر اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا، تو پھر ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی گھر رہتا ہے تو
چلیں ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک کہ کراچی کی آبادی کو صحیح شمار کیا جائے۔ ناظرین، کراچی کا یہ جو مسئلہ ہے کہ آبادی کو صحیح کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا ڈیٹا حکومت کے ساتھ یا جو شمار کنندگان ہیں، انیومریٹرز ہیں، ان کے ساتھ نہیں شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ دیکھنے کہ ایڈمنسٹریشن اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے۔ وقفے کی طرف جائیں گے، پھر بات کریں گے کچھ سوئی سدرن گیس کمپنی کے بلز کے حوالے سے۔ میٹر رینٹ 40 روپے سے 500 روپے کر دیا گیا ہے، شہری پریشان ہے، ایشو کیا ہے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔